ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے 3 لونڈے, باتیں کیا ہو رہی ہیں, یار ایسا ہے 50 لاکھ سے نا ہم بزنس شروع کرتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں جب بزنس کرنا ہے نا تو کروڑ سے کرو, پھر مزہ ہے بزنس کا. وہ دوسرا اور تیسرا اس کی, ہاں یار بزنس ہو تو پھر کروڑ تو ہو کم از کم, 50 میں کیا ہوتا ہے. پھر کہا چلو تینوں مل کے پیسے ملاتے ہیں. یار جب تینوں, یا بھی مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا, میں تو رٹا تھوڑی لگا کے میں نے یاد کیا, ہو سکتا ہے کچھ ان کی تعبیر میں میری تعبیر میں تھوڑا فرق آ جائے, لیکن جو میسج ہے وہ میسج ان کا جو دینا چاہ رہے ہیں نا وہ میں بتا رہا ہوں. انہیں کہا یار اگر تینوں نے ملا کے کرنا ہے 50 میرے 50 تیرے اور 1.5 کروڑ, کیا یار 1.5 نہیں کرنا ہے تو پھر 2 کروڑ سے کرو. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. ارے مزہ بزنس کا جب ہی آئے گا جب کم سے کم کتنے 2 کروڑ. اتنے میں وہ ہوٹل میں بیٹھے, وہ آیا چائے, نے کہا یار 3 دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا میرے پاس تو پیسے نہیں. کیا ایسا کر ایک لے آئے, دونوں آدھی آدھی پی لیں گے. دونوں کیا کر لیں گے, آدھی آدھی. وہ چلا گیا. پھر باتیں, یار 2 میں آج کل کچھ نہیں ہوتا, کرنا ہے تو کس سے کرو, 3 کروڑ سے کرو. ایسی باتیں چل رہی. وہ آیا پراٹھا, چیز والا پراٹھا. اتنے کا چیز والا نہیں سادہ لیا, وہ بھی 3 نہیں, 3 آدمی ایک پراٹھے میں شریک ہو رہے ہیں. باتیں کیا ہو رہی ہیں, 1.5 سے کرو, 2 کروڑ سے نہیں 3 کروڑ سے. آخر میں پیسے مانگنے آیا تو پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے. وہ کہہ رہے تم کم وقت باتیں تو 3 کروڑ 4 کروڑ 18 کروڑ کی کر رہے. تو یہی ہے, آپ ہوٹلوں پہ جا کے دیکھو ایسی بڑی بڑی باتیں, اور کٹ چائے منگوا رہے ہوں گے. چائے کون سی منگوا رہے ہو, 2 کٹ لیا, 2 کٹ لیا. بڑی ان کی ویڈیوز میں اچھی بات ہے, بےہودگی نہیں ہوتی. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, بڑا مزہ آیا, میں نے بڑی شیئر کی. میں نے کہا یار ہمیں اپنی بچپن یاد دلا دیا انہوں نے. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ جب پڑوسیوں کے یہاں سے آتی تھی نا, پڑوسن سے بڑی دوستی تھی, ہمارے پڑوس میں رہتی تھی کوئی خاتون, تو ہم اپنی امی کو لینے جاتے تھے تو وہ دروازے پہ بھی کھڑے کھڑے باتیں, ہلتی نہیں ہے نا پرانی عورتیں, باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی. بھائی امی آپ گھر چلو ہم لینے آئے. تو انہوں نے بالکل وہی نقشہ کھینچا. تو پڑوس سے امی نکل کے آئی ہیں, امی کو لینے آیا, وہ پھر دروازے پہ باتیں, پھر باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی. پھر وہ اچھا چلو چلتے ہیں, اچھا ہاں وہی چلتے ہیں. اچھا وہ بتانا آج کھانے میں کیا پکایا ہے, آج کدو, ہاں کدو ذرا سستے ہو گئے ہیں. وہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ان کے. اتنی لمبی باتیں, بندہ بیزار آ گیا یار. میں نے کہا یار اس بندے نے صحیح نقشہ کھینچا ہے. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا, خواتین کا امی کو لینے جاؤ نا کہ بھی بلایا ہے گھر میں, کھانا پکا دو, یہ کر دو, تو وہ پرانی عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں 2 خواتین کو جیل ہو گئی 20 سال اکٹھی رہی نا وہ. تو جب جس دن رہائی ملی تو کہہ رہی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ پھر ملے تو کریں گے. جیلر نے کہا یار 20 سال میں تمہاری باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. تو بڑا اچھا ہو رہا, اس میں بے حیائی نہیں ہے, بےہودگی نہیں ہے. مجھے انہوں نے کوئی پیسے نہیں دیے. کہتے ہیں اچھا مفتی صاحب کمرشل ہو گئے ہماری. اچھا اس میں ایک اور بھی بڑا زبردست, تازہ پرانے لوگوں کو تازہ شوق بھی ہوتا ہے. تازہ گوشت اپنے سامنے کٹوا کے لائے ہیں, تازہ. اچھا ان دنوں میں میری بھنڈی لگ رہی تھی, میں بھی تازہ بھنڈی کھا رہا تھا. جس کو میں بھنڈی کھلاتا بولتا بالکل تازہ ہے, تازہ. تو اس پہ ہمارے بھانجوں نے بھیجی, بولے یہ تازہ کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. تو تازہ. پھر وہ دادے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے نا, ابے تم لوگ تو یہ فروزن مرغی کھاتے ہو, ہم تو تازہ مرغا کاٹ کے کھاتے تھے. تو ایک نے, اب مقابلے ہو رہے ہیں, تو ایک نے کہا ابے سامنے ہم تو انڈا خریدتے تھے, مرغی بٹھاتے تھے, اس چوزے کی اپنے حساب سے تعلیم و تربیت کرتے تھے, پھر تازہ کاٹ کے کھاتے تھے. تو یہ بوڑھوں میں یہ مقابلے ہوتے ہیں. اس کے بعد سے میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا تازہ بھنڈی. لیکن ہماری بھنڈی آرگینک تھی, وہ واقعی تازہ تھی. اچھا میرے بھائی, بیماری کا علاج اللہ کی طرف سے, اس پر یقین کرنا ضروری ہے. وہ کافر ہو جائے گا, مجبوری ہے یار, قریب کا ہے, افسوس ہو رہا ہے. بیماری کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے. جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. جیسے شہد میں شفا ہے. میری خالہ کی بیٹی ہے, والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن مجھے بیماری کا شادی سے کیا تعلق ہو گیا, لیکن مجھے 10% بھی دل مائل نہیں ہے اس کی طرف, کیا کروں؟ والدین کہتے ہیں تمہاری
بہن کی شادی ہم نے اپنی پسند سے کی ہے تو تم کیوں نہیں مانتے. دو الگ الگ سوال ہیں جن کو ایڈمٹ کر دیا انہوں نے. بھائی بیماری اور علاج دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن اسباب اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں نا, تو اللہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے اسباب اختیار کرو, نظر کس پہ رکھو, اللہ پہ رکھو. باقی آپ کی کزن سے بالکل بھی دل مائل نہیں ہے تو منع کر دو. پھر آپ بہتر ہے کہ مان لو جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ بالکل دل مائل نہیں ہوتا, زندگی کی رونق چھن جاتی ہے, عذاب میں آ جاتے ہیں لوگ. ایسی صورت میں ایک دفعہ اڑ جانا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت ساری زندگی روتے رہنے کی. تو بالکل ہی دل مائل نہیں ہے, تھوڑا بہت بھی دل مائل ہے تو کر لو. جب شادی ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے, ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. میرے گھر میں بچے کی ولادت ہے 4 ماہ بعد, کوئی مسئلہ یہ ہے کہ ہاسپٹل والے زیادہ تر کیس آپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. باہر ملکوں میں اگر آپریشن کر دینا ڈاکٹر, کیس ہو جاتا ہے اس کے خلاف. ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گائنی کی ڈاکٹر اور قصائیوں میں تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہے. اب کچھ گائنی کی ڈاکٹر اچھی ہیں جو آپریشن نہیں کرتی, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پھر یہاں کمرشل ہو جاؤں گا اور کسی کا کاروبار. اور پھر دوسری بات یہ کہ آج وہ اچھی ہیں کل خراب ہو جائیں, نیت بدلتے ہوئے دیر تھوڑی رکھتی ہے. تو اس لیے خود تلاش کریں, پتہ کرائیں بھائی ایسے ڈاکٹرز زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے کیسز زیادہ ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی تحقیق کی تھی, تو پھر وہاں چلے جائیں آپ. میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا جب ابھی تو 19 تھے نا, الحمدللہ 19 اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے. جب 17واں کی بات چل رہی تھی تو میں یورپ میں تھا, تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا 100% آپریشن ہے. تو ہمارے گھر والوں نے ہمت کی, ہم نے کہا نہیں. تو عین وقت پہ میری ساس بھی تھیں اور بھی رشتہ دار خواتین تھیں, انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا, الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی. ہمارے سامنے تو خود بھگتے ہوئے ہیں بھائی ہم, اور دوستوں کے بھی بہت کیس ہیں. تو اب آدمی ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا اس موقع پہ, کیونکہ بعض جینین کیس بھی ہوتے ہیں, واقعی وہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بچے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ماں کے مرنے کا, لیکن ایسے 1000 میں 1 ہوتے ہیں. تو اب آپ ان 1000 میں ہیں یا نہیں ہے, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ ڈاکٹر سے لڑیں, بلکہ شروع میں ہی ایسی لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ان کے ہاں 99% کیس نارمل ہوتے ہیں. تو ایسی کلینک یہاں بھی ہے, گلشن اقبال میں کلینک ہے, ادھر بھی ہے, یہاں پہ ڈسکو موڑ سے آگے ایک ہاسپٹل ہے ادھر بھی ہے. تو اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں, آپ خود ہی تلاش کریں, تو امید ہے کہ انشاءاللہ نارمل. آپریشن سے بچے کے نقصانات بہت ہیں. ابھی کل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے, اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے, اس میں اس نے کہا ہے جو بچہ نارمل ڈیلیوری سے ہوتا ہے وہ اسٹریس برداشت کرتا ہے, اس کے لنگس مضبوط ہوتے ہیں, اور جو آپریشن سے ہوتا ہے اس بچے کے لنگس کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نیچرل ہی ہے بھائی, نیچرل کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے. اور باہر ملکوں میں نیچرل ہے, وہاں عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریٹ